شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تمام ناظرین و حاضرین کو طیب سرور الحسنی کی جانب سے اور حق نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام میں برکتیں سمیٹ بھی رہے ہوں گے اور برکتیں بانٹ بھی رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور میری رحمت صدائیں دے رہی ہوتی ہے۔ کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے رحمت طلب کرے، کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے رزق طلب کرے، کوئی ہے ایسا شخص جو جہنم سے چھٹکارا حاصل کرے۔ ناظرین کرام، یہاں فرمان مصطفیٰ یاد آ جاتا ہے کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو ناظرین کرام، یہ سال میں ایک مہینہ ہمیں میسر آتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے اپنی عبادات کو اور بالخصوص گڑ گڑا کر اپنے رب سے مناجات کریں اور معافی طلب کریں۔ ناظرین کرام، پورے 11 مہینے مسلمان جو ہے انتظار میں رہتے ہیں اور بہت بے صبری سے اس ماہ مبارک کا انتظار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک جو ہے وہ اتنی جلدی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ رمضان المبارک گزر رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارا عنوان ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ روزہ اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، اسی پہ ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں جس شخصیت کو مدعو کر رکھا ہے، عظیم مذہبی اسکالر ہیں حضرت علامہ مفتی محمد حسن مصطفیٰ نوری صاحب۔ سر، تھینک یو ویری مچ، آج آپ تشریف فرما ہوئے اور آج آپ نے جو ہے ہمیں آج جوائن فرمایا، آپ کا بے حد شکریہ۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب کے ساتھ ارض وطن پاکستان کے بڑے ممتاز اور محترم ثناخان رسول جنہیں اللہ رب العزت نے لحن داودی کی برکتوں سے نواز رکھا ہے، میری مراد محترم قاری محمد خلیق الزمان نقشبندی صاحب۔ سر، تھینک یو ویری مچ، آج آپ ہمارے مہمان بنے، آج آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آئیے، جیسا کہ میں نے انٹرو میں کہا کہ آج جو ہے ہمارا عنوان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام میں ہم روزے رکھتے ہیں اور روزے میں کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کن کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے اور روزے کے اندر رہتے ہوئے کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے وہ کس طرح ہم اپنے اس روزے کو جو ہے وہ مکمل کریں اور اس کو جو ہے وہ اس کی پاکیزگی اور اس کی طہارت کا کیسے ہم خیال رکھیں، اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم خاص طور پہ ہم نے آج کی یہ نشست رکھی ہے اور علامہ صاحب سے انشاءاللہ وہ بھی باتیں ہوگی۔ میں علامہ صاحب گزارش کروں گا کہ میرا پہلا جو سوال ہے وہ روزے کی اہمیت کے حوالے سے ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو روزے کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی جو ہے کثرت کے ساتھ جو اس کی برکتیں ہیں اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جناب طیب الحسنی صاحب آپ کا اور حق نیوز کی پوری ٹیم کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا اور اس ماہ مقدس کے اندر برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا ایک ذریعہ بنے۔ آپ کے مشکور و ممنون ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو سوال آپ نے کیا قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر غالباً 183 ہے۔ وحدہ لا شریک اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے جس طرح ما قبل امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور آخر میں اللہ وحدہ لا شریک اس پہ نتیجہ بیان کر رہا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، طلوع سحر سے لے کر شام غروب آفتاب تک، اللہ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر چاہتا کیا ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو وحدہ لا شریک نے اینڈ میں جو اس کی آخری الفاظ ہیں واضح فرما دیا، لعلکم تتقون، اے غلامان محمد، روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے والے بن جاؤ اور تمہارے دل کو تقوی کا نور مل جائے۔ اور پھر حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جب بندہ مومن صحیح معنوں میں روزہ رکھتا ہے، جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں اور روزے کی کن کن چیزوں کا ہے، وہ آگے چل کے انشاءاللہ بات کریں گے۔ صحیح معنوں میں
سرکار نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے حالت ایمان کے اندر ہو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ اگر بندہ ایمان والا ہے تو سرکار نے فرمایا من قام من صام، دو روایات ہیں، ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ رمضان شریف میں پورے احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اپنا احتساب کر لیتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے جمیع جتنے گناہ ہوتے ہیں انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا تو رمضان المبارک یہ ہمارے پاس ذریعہ ہے بخشش کا، ہمارے پاس ذریعہ ہے رحمت سمیٹنے کا، وحدہ لا شریک سے انعام پانے کا۔ جو لوگ روزی کے معاملات میں تنگ ہیں وحدہ لا شریک سے روزی مانگیں، جو بیمار ہیں کائنات کے مالک سے شفا مانگیں، جو بے اولاد ہیں جناب وہ صدقہ رسول کریم علیہ السلام کا دے کر اللہ سے اولاد مانگے۔ یہ ماہ مقدس ہمیں رحمتیں، برکتیں اور چاشنیاں دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت جو ہے وہ جامع اور مدلل انداز میں بڑی جو ہے وہ خوبصورت گفتگو علامہ صاحب فرما رہے تھے۔ علامہ صاحب میں گزارش کروں گا کہ روزے سے انسان کی شخصیت کیسے نکھرتی ہے اور انسان کی صحت پہ کوئی اثرات تو نہیں پڑتے، اس حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ حضور شخصیت کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ جو میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، شخصیت اسے کی نکھرے گی، اسی بندے کی شخصیت نکھرے گی جس کے دل میں تقوی کا نور ہوگا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ویسے آپ کہیں کہ بندہ بظاہر دنیا کی ساری نعمتیں رکھتا ہو، اچھی گاڑی ہو، مال و دولت ہو، مال و زر ہو، اچھا گھر ہو، شخصیت نہیں نکھرے گی۔ شخصیت نکھرے گی، شخصیت جب نکھرتی ہے اللہ عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اور وحدہ لا شریک نے عزت کا جو دار و مدار بیان کیا اور جو قانون قدرت ہے، رب کا قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں کی نظر میں شاید عزت والا وہ ہے جو جناب والا اسمبلی میں جا کے بیٹھے، شاید عزت والا وہ ہے جو جناب والا 4 تقریریں جھاڑ سکے، شاید عزت والا وہ ہے جو جناب اچھی گاڑی رکھتا ہو، مال رکھتا ہو، لیکن قرآن نے کہا یہ لوگ میرے نزدیک صاحب عزت نہیں ہیں۔ ان میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو عزت کا معیار ہے وہ رب کے قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں تمہارے نزدیک عزت والا وہ ہے جو جتنا زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے۔ جب خدا سے ڈر کے بندہ روزہ رکھتا ہے شخصیت اسی کی نکھرتی ہے۔ اور اطباء نے جو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ اس کے جناب والا طبی کیا فوائد ہیں، اطباء نے، چونکہ میرا تو درس نظامی کے اندر باقاعدہ یہ نہیں پڑھایا جاتا لیکن پھر بھی میں شوق رکھتا ہوں طب کا پڑھنے کا اور اس کے معاملات میں اس کی خوشہ چینی کرتا رہتا ہوں۔ اطباء نے جو لکھا ہے کہ آپ 11 مہینے اپنا جو آپ کا معدہ ہے اس کو ریسٹ نہیں دیتے، اس کی ریسٹ ضروری ہے اس کی زندگی کے لیے، اس کی بالیدگی کے لیے، اس کو جناب والا قوت بخشنے کے لیے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک یہ اطباء اور یہ سائنس اور یہ سارے جناب والے دنیاوی امور تو بعد میں آئے، لیکن پہلے اللہ جانتا تھا کہ 11 مہینے مسلمان کھاتے پیتے رہتے ہیں اور 12 مہینے جب رمضان شریف کا آتا ہے اس معدے کو ریسٹ ملتی ہے، یہ جناب والا تقویت پکڑتا ہے، اس میں بہت سارے جسمانی فوائد ہوتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر حضرات سے پوچھئے اور یہ طب کے حوالے سے جو لوگ منسلک ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ ماہ مقدس صحت کے حوالے سے بھی جناب والا بہت بابرکت ہے، مناسب ہے اور صحت بخش ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس کی صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ مقدس میں ہم نے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے اور اپنی عبادت اور بندگی اور جو ہماری روح ہے، جسم کی خوراک تو ہم روز پوری کرتے ہیں، روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کی خوراک ہے تسبیح، تہلیل، اللہ اکبر، الحمدللہ، نماز، روزہ۔ یہ روح کی جو چیزیں ہیں، غذائیں ہیں، انہیں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے پوری ہوتی ہے تاکہ ہماری جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی زندہ رہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے علامہ صاحب۔ آپ نے طب پہ بات کی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس میں جو سوال ہے وہ ایڈ کرتا چلوں کہ طب کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ ناظرین کرام، جب ہم رمضان الکریم میں روزہ رکھتے ہیں اور بالخصوص جو لوگ بزرگ ہوتے ہیں اور جو لوگ بیمار ہوتے ہیں،
ان کے لیے جو بیماری کی وجہ سے ان کا ایک تو یہ ہے کہ آپ روزہ تب نہیں رکھ سکتے جب آپ صحت مند ہو، تب رکھ سکتے ہیں. جنہیں جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ اس ڈر سے نہیں رکھتے کہ یار ہم نے دوائی لینی ہوتی ہے، ہمیں کسی وجہ سے انجیکشن لگوانا ہے، تو اس طرح کے جو پیشنٹ ارزاز ہیں، جو مریض ارزاز، ان کو روزے میں کن کن چیزوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے، اور اس حوالے سے تھوڑا گائیڈ کیجیے. یہ سورہ بقرہ ہے، یہی آیت آپ آگے چلیں تو آگے جا کے اللہ وحدہ لا شریک اعلان فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اے غلامان محمد، اے انسان، اے رسول اللہ کے غلام، اللہ تمہیں ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ پریشانی میں ڈالے، مشکل میں ڈالے، بلکہ یرید اللہ بکم العسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. سبحان سبحان. اب جو بندہ مریض، فقہ حنفی کے اندر علماء نے بحث کی ہے کہ جو مریض اس حد تک ہے کہ جسے پتہ ہے کہ میں دوائی نہیں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، یا جناب والا میرے معاملات زندگی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اس کے لیے روزے کی قضا بھی ہے، فدیہ بھی ہے، اور یہ دیگر امور پر قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. لیکن بالخصوص آپ نے جو سوال کیا کہ بندہ روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے جس کی جان جا رہی ہو، اسے پتہ ہے کہ میری جان جا رہی ہے، اور جان اگر چلی گئی تو اس کا پیچھے خلیفہ موجود نہیں ہے. روزہ اگر چھوٹ گیا تو اس کا خلیفہ موجود ہے، آپ قضا کر سکتے ہیں، آپ فدیہ دے سکتے ہیں، آپ کفارہ دے سکتے ہیں. تو جس کا نائب موجود ہے وہ کام آپ کر لیں، جس کا نائب موجود نہیں ہے، جان بچانے کے لیے تو فقہ حنفی کے اندر آپ حرام کام بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو سور کا گوشت ہے اسے بھی آپ کھا سکتے ہیں. اگر آپ مر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی غذا میسر نہیں ہے تو جناب والا وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی جان جا رہی ہے تو آپ روزہ چھوڑیں، اس حالت میں بعد میں آپ جناب والا اس کی قضا کر سکتے ہیں. چھوٹی موٹی بیماریاں جو ہم بہانہ بنا کر روزہ چھوڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں، ان لوگوں کو میرے سمیت ہر بندہ، کیونکہ ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے، ہر آدمی خوف خدا پیدا کرے، اور جو لوگ بہانے ہیلے کر کے روزہ چھوڑتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک انہیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ جو احباب بیماری میں روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے صرف ایک طرح سے چھوٹ اویلیبل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انہیں پتہ ہو کہ اگر انہیں دوائی نہ لی تو وہ جو ہے ان کا جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتے. اگر انہیں دوائی نہ لی تو وہ زندہ نہیں رہیں گے. صرف اس شرط پہ جو ہے وہ آپ روزہ کی جو ہے نا وہ قضا کر سکتے ہیں، مطلب روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اس کے حوالے سے دیگر جو جتنی بھی مریض ہیں، جو بزرگ ہیں، انہیں روزہ رکھنا چاہیے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھ سکتے، ہماری بیماری ایسی ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، پھر ان کے لیے یہ ہے کہ جب وہ اللہ انہیں صحت دے دے، اگر وہ شوال میں دے دے، رمضان کے بعد جن ایام میں دے دے، تو انہیں چاہیے کہ پھر وہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے جو قضا روزے ہیں ان کو رکھے. اگر پھر بھی وہ نہیں رکھ سکتے تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ فدیہ دیں اور پھر جو ہے وہ باقی جو معاملات ہیں وہ کریں، تاکہ جو ہے وہ اس کا جو قضا ہے وہ روزوں کی پوری ہو سکے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت ثناخوان رسول جو ہیں وہ موجود ہیں، قاری محمد خلیق الزمان نقشبندی صاحب. قاری خلیق الزمان صاحب، آج ہمیں کون سا کلام آپ سنانا چاہیں گے؟ بسم اللہ. آج سیکھ مترا دیو دیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے. آج سیکھ مترا دیو اس صورت نو میں جان
سبحان اللہ جانا کھا کے جانے جہانا کھا جان کھا کے جانے جہانا کھا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کہ رب ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں شان کھاؤں سچ آکھاتے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں سبحان اج سکھ مٹرا دی بدیری یہ کیوں دلڑی اداس گنیری یہ بڑا پیارا آخری شعر ہے بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ ما یجملکا سبحان اللہ احسنکا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اکملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے واہ 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 کتنے میرے علی کتنے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخیاں کتھے جا اڑیاں اج سکھ مٹرا دی وڈیری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ بہت خوب اداس گنیری ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بحضور سرور کونین اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ بڑی اہمیت کا عامل ہے روزہ اور ساتھ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو میں گزارش کروں گا علامہ صاحب بتائیے گا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے روزہ رکھنے کے حوالے سے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے اور اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وقراءۃ القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک اس موضوع پر نہیں ہے، لیکن میں اس کو تمہیدی کلمات پڑھ کے میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ روزے کی تربیت کیسے کی جائے، بچے کی تربیت کہ وہ روزہ رکھے۔ سبحان ایک بندے کو آپ بار بار کہتے رہیں، اساتذہ کہتے رہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے، شاگرد سے، تلامذہ سے کہ آپ یہ کام کرو، ہو سکتا ہے وہ یہ کام نہ کریں۔ باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ آپ جناب والا نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، چھوٹا بچہ ہے لیکن وہ نہیں کرے گا، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کہنے پہ وہ بیٹا بات مان لے گا۔ اس کا بہترین طریقہ جو ہے، جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ حب ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سبحان حضور کون سی؟ فرمایا انہیں نبی پاک علیہ السلام کا پیار سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اب یہ سیکھیں گے کیسے بچے؟ اب انہیں گھر میں اگر باپ ہے تو باپ اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے، اپنے نشیب و فراز سے، اٹھنے بیٹھنے سے وہ یہ چیز ثابت کرے گا کہ بچہ مجبور ہو جائے۔ اور باخدا میں یہ آپ کو یہ بات کہنا فخر محسوس کرتا ہوں کہ آپ اگر گھر میں دیکھیں بزرگ خواتین ہیں، میری والدہ محترمہ ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ رحمت ہم پر سلامت رکھے، جب وہ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھتی ہیں، چھوٹا معصوم بچہ 3 سال کا، وہ جا کر جا نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ایک ہی بچہ ہے اور وہ جا نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اسے میں نے نہیں کہا کہ آپ مصلی پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، اسے ماں نے نہیں کہا، اسے کسی نے کہا نہیں، بلکہ وہ جو دادی ماں کی تربیت ہے، وہ کردار ہے، وہ اسے خود اپنے نقش میں بٹا رہا ہے اور وہ اسے کیچ کر کے اپنی زندگی کے اندر لا رہا ہے۔ اور ڈاکٹر حضرات بھی آپ ریسرچ کر لیں کہ دیکھیں، آپ پڑھیں کہ ڈاکٹر حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو اگر کسی کام پہ لگانا ہے، انہیں ڈانٹے نہ، انہیں اس طرح سمجھانے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ عمل آپ خود کر کے دکھائیں۔ جب آپ صبح سحری کے ٹائم اٹھیں گے، آپ کے گھر میں قرآن کی آواز بلند ہو رہی ہوگی،
آپ کے جناب والا گھر میں خواتین رسول اللہ کے مصلی پہ ہوں گی اور جناب والا وہ تسبیحات پڑھ رہی ہوں گی، وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس مطہر پر درود و سلام پڑھ رہی ہوگی، تو بچہ اسے کیچ کرے گا، وہ خود کہے گا جناب والا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اب اس کی زبان پہ وہ چیز کہے بغیر وہ جناب والا پڑھنا شروع کر دے گا۔ اب جب مصلی بچھائیں گے وہ بچہ خود آ کر مصلی پہ بیٹھ جائے گا۔ آپ روزہ رکھ کر صبح جناب والا آپ تہجد پڑھیں، روزہ رکھیں، روزہ رکھ کے وہ بچہ جو ساری چیزیں دیکھ رہا ہے کہ یہ ہر روز 8 بجے اٹھنے والے، 10 بجے 11 بجے اٹھنے والے میرے ماں باپ آج یہ 3 بجے اٹھ گئے ہیں، 3:30 بجے اٹھ گئے ہیں، اور یہ جناب والا کھانے پینے کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ اسے خود اپنے اندر جناب اڈاپٹ کرے گا اور اس کی کوشش کرے گا۔ تو میرے خیال میں بجائے زبان سے کہنے کے، بجائے اس بچے کو مار کے بچوں کی تربیت کریں آپ، نہیں، بلکہ والدین پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے کردار سے، اپنے قول اور اپنے گفتار سے، اپنے نشیب و فراز سے اس بچے کی تربیت کریں۔ وہ بچے کی تربیت اسے قبر تک یاد رکھے گی اور اسے یاد رہے گی۔ ویسے اگر آپ اسے مار کے، ڈرا کے، دھمکا کے، وہ آپ کے سامنے تو مصلی پہ کھڑا ہوگا، نماز پڑھ لے گا، لیکن والد محترم جب دوسرے کمرے میں جائے گے تو وہ بچہ اٹھ جائے گا، وہ موبائل کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جائے گا۔ بہترین تربیت کا طریقہ یہی ہے، جو والد چاہتا ہے کہ میرا بچہ نمازی ہو، اس والد کو پہلے خود مصلی بچھانا پڑے گا۔ جو والدہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی حیا والی ہو، اسے جناب والا پہلے حیا کا دامن پکڑنا پڑے گا، اسے اپنے سر پہ پہلے جناب والا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ اپنے سر میں حیا کی چادر اوڑھ کر اپنی بچی کو جناب والا وہ نمونہ بن کر دکھائے، پھر وہ بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی اور اللہ وحدہ لا شریک انہیں شریعت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، ناظرین کرام، علامہ صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی، اور ناظرین کرام یہ ریسرچ بھی ہے کہ اگر آپ جو ہے بچوں کو کوئی کام کہتے ہیں تو یقین جانیے ان پہ اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا۔ آپ دیکھ لیں کہ والدین بچوں سے کوئی بھی کام زبردستی لینا چاہیں، اگر وہ ڈرا کے لینا چاہیں تو ناظرین کرام وہ بچے وقت تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اسے اڈاپٹ نہیں کرتے۔ اور یہ ریسرچ کہتی ہے کہ اگر والدین بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اچھا کردار دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے وہ پہلے خود وہ کردار اپنائیں، اپنے قول و فعل سے اپنائیں۔ جیسے علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی کہ اگر آپ بچے کو سچائی سکھانا چاہتے ہیں تو پہلے خود سچا بن کے دکھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ دروازے پہ کوئی آئے اور والد صاحب اندر ہوں اور بچے کو باہر جا کے بچہ جو ہے باہر سے آئے کہ بابا آپ کو باہر بلا رہے ہیں، تو بابا کہیں کہ آپ انہیں جا کے کہیں کہ اندر والد صاحب نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں سچویشن ہے، اور پھر والدین ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا بچہ سچ بولے گا ہم سے، تو وہ کیسے سچ بولے گا؟ ناظرین کرام، یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے اسے سچائی سکھانی ہے تو پہلے آپ کو خود سچ بولنا پڑے گا۔ اگر جو ہے والدہ چاہتی ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ حیادار بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ سیرت فاطمہ بھی پڑھے اور اس پہ عمل پیرا بھی ہو۔ ناظرین کرام، یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے آج کا بچوں کے حوالے سے میسج تھا کہ اگر آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو یقین جانیں اپنے قول و فعل میں وہ چیز لائیں، وہی اڈاپٹ کریں گے بچے، اور انشاءاللہ آپ کا مستقبل بھی روشن ہوگا اور انشاءاللہ وہ مستقبل کے جو ہے نا وہ شاہین بھی بنیں گے۔ ناظرین کرام، آئیے، علامہ صاحب نے بہت پیاری گفتگو کی، میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ محترم قاری محمد خلیق الزمان نقشبندی صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے گزارش کروں گا، جی بسم اللہ، ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ چمک تجھ سے واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سبحان اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، واہ 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 واہ، میرا دل بھی چمکا دے، واہ 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 واہ، بہت کھانے والے، بہت خوب، میرا دل بھی چمکا دے، واہ واہ واہ، کھا دے کھانے والے، واہ واہ واہ، میرا دل بھی کھا دے، واہ واہ واہ، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے
رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے واہ 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 واہ، چھپ جانے والے، والے، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والے، سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں، اور مکہ ہے، سبحان اللہ، بسم اللہ، اشرف امام لکھتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، کہاں تم نے دیکھے ہیں، واہ 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 واہ، واہ واہ والے، کہاں تو نے دیکھے ہیں، ماشاءاللہ، کہاں واہ واہ واہ، دیکھے ہیں، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں واہ واہ، چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، ماشاءاللہ، چمکانے والے، چمک تجھے سے سبحان واہ اللہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، پانے والے، بہت خوب بہت خوب، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، ماشاءاللہ، میرا دل بھی چمکا دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں۔ ناظرین کرام، آج جو ہے ہم آج اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اور علامہ صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا جو ہے بہت بہت شکریہ، آج آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، آپ کا بےحد شکریہ۔ قبلہ قاری خلیق الزمان نقشبندی صاحب، آپ کا بےحد شکریہ، آپ آج تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب سرور الحسنی کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے حق نیوز جمال رمضان۔ Ramadan